حضور نے صحابہ سے ارشاد فرمایا تمہارے لیے تمہارے سے زیادہ خوشخبری ہے ان کے لیے جو تمہارے بعد آئیں گے، کیونکہ تم تو اپنی آنکھوں سے چاند ٹوٹتا دیکھتے ہو، تم تو اپنی آنکھوں سے سورج مڑتا دیکھتے ہو، تم تو اپنی آنکھوں سے پتھر کو کلمہ پڑھتے دیکھتے ہو، لیکن وہ بغیر دیکھے ایمان لائیں گے۔ لیکن میں صرف بات قبلہ ڈاکٹر صاحب آگے چلائیں گے اس وجہ سے کہ حضرت کا جو فرمانا ہے وہ بھی ایک جگہ یہ کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس قرآن نے سب بتا دیا، قرآن کریم نے جو کچھ بیان فرما دیا، حضور علیہ السلام نے جو کچھ بیان فرما دیا، آج سائنس کو اس کی تصدیق کرنی پڑ رہی ہے۔ تو اس سے بات یہ کہ نوجوان نسل کو بتانے کے لیے کہ الحمدللہ ہمارا دین سچا ہے، نوجوان نسل کو راغب کرنے کے لیے کہ الحمدللہ دیکھو جو سائنس آج بتا رہی ہے وہ قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ سپریم جو ہے وہ ذہن میں قرآن و حدیث کو رکھا جائے۔ لیکن جو آپ فرما رہے ہیں وہ بالکل اس طرح درست ہے کہ ہمیں ایسے بھی مظاہر نظر آتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنے علم غیب سے کچھ بتایا کہ کچھ ہوگا، اور جب وہ ہو گیا تو صحابہ بازار میں نکلے اور صحابہ نے کہا دیکھ لو ہمارے آقا نے کہا تھا نا یہ ہوگا، آج یہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا سراقہ تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن آئیں گے۔ اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی کسرا بھی فتح ہوگا اور کسرا کے کنگن سراقہ کے ہاتھ میں آئیں گے، لیکن حضرت عمر کے دور میں جب وہ کنگن آتے ہیں تو حضرت سراقہ بازار میں کھڑے ہوتے یہ صدا لگا رہے ہیں کہ دیکھو میرے آقا نے کہا تھا نا یہ آئیں گے، یہ آ گئے ہیں۔ وہ بتانے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ لوگ دیکھ لیں جو حضور نے کہا وہ آج ہو رہا ہے۔ یہی حضرت کی بات کا یقیناً مقصد تھا کہ آج لاجک سے ذکر کیا جائے اس لیے کہ ہم فخر سے کہہ سکیں دیکھو جو اللہ نے اور حضور علیہ السلام نے اتنا عرصہ پہلے فرمایا تھا آج وہ ہمیں ہوتا ہے۔